اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل ہبہ، عزاداران مظلوم کربلا، اس معزز صاحب عزت اور صد احترام عظیم مجلس کے لیے جو میں نے سرنامہ کلام آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کا 13واں سپارہ آخری آیت سورہ الرعد کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ نے، میرے رحمان نے، میرے رحیم نے، میرے کریم نے، بے مثل نے، لا مثال نے، قدوس نے، جبار نے، ستار نے، غفار نے، رزاق نے، میرے پاک اللہ نے، شہاردہ کے خالق نے، انبیاء کے مالک نے، زرافہ اور چمٹی کے مشترکہ خالق نے، زمین و آسمانوں کے عظیم مالک نے کچھ اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ میرے رسول، اے میرے حبیب، یہ جو کافر آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی مشرک یا کافر آپ کی نبوت کا انکار کرے تو اس میں انہوں نے آپ کو نہیں بھیجا، نہ کوئی کافر کسی کو معصوم بنا سکتا ہے. بہت توجہ چاہ رہا تکار سبحان اللہ. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ آپ سے طلب کریں، پوچھیں، سوال کریں آپ کی نبوت کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے مجھے مقرر نہیں کیا، میری گواہی کے لیے قل کفی باللہ، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. ایک وہ کافی ہے. اب اس آیہ ہدایہ میں اللہ نے، میرے عظیم پاک اللہ نے، چہاردہ کے خالق نے اس انداز سے گفتگو کی ہے کہ پہلا گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اب بات ہو رہی ہے شہادت پر، بات ہو رہی ہے گواہی پر. اب گواہی کی شرعی تعریف کیا ہے؟ هو الحاضر الی الشیء، گواہ وہ ہے کہ جب وہ جس چیز کی گواہی دے اسے آنکھوں سے بنتا دیکھے، اسے آنکھوں سے. بہت شکریہ. اب علماء کرام نے، علماء جمہور نے جو گواہی کی تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ هو الحاضر الی الشیء، کہ جس چیز کی وہ گواہی دے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھے. اب میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے محبت کے ساتھ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے مقام رسالت پوچھنا ہے، اگر آپ نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حرمت کو پوچھنا ہے، تو مسلمانوں آپ پیمانہ مقرر کریں. کتاب ایسا مصطفیٰ بتائے گی جیسا مصنف تھا، قرآن ایسا بتائے گا جیسے اللہ ہے. اللہ صلی اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصنف ایسا مصطفیٰ بتائے گا جیسا مصنف تھا، جیسا مصنف کا علم ہے.
اللہ ایسا مصطفیٰ بتائے گا جیسا میرا اللہ ہے. اب جتنا قرآن پاک ہے اتنا مصطفیٰ پاک ہے. اللہ اکبر. جتنا قرآن پاک ہے اتنا مصطفیٰ پاک ہے. فرق اتنا ہے قرآن وراثت ہے, محمد وارث ہے. اللہ اکبر. قرآن وراثت ہے, محمد وارث ہے. قرآن ہدایت ہے, محمد ہادی ہے. قرآن علم ہے, مصطفیٰ عالم ہے. قرآن روشنی ہے, مصطفیٰ چراغ ہے. قرآن تنزیل ہے, مصطفیٰ تعویل ہے. قرآن علم ہے, محمد عالم ہے. قرآن ہدایت ہے, محمد ہادی ہے. قرآن خاموش ہے, مصطفیٰ بولتا ہے. قرآن کتاب ہے, محمد مصطفیٰ ہے. تو مجھے کہنے دیجئے, اسی قرآن نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. خبردار, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ نے پہلی منزل میں بتا دیا کہ قرآن میں کبھی شک نہ کرنا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو, محمد اسے کہتے ہیں جسے ہذیان نہ ہو. اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ جب قرآن بات کرتا ہے تو پھر اپنے لب و لہجے میں کرتا ہے. قرآن جو زندہ ہے, قرآن جو جاوید ہے, قرآن جو معجزہ ہے, قرآن جو روشنی ہے, قرآن جو سرنامہ ہے, قرآن جو مے خانہ ہے. قرآن کلام ہے, میرا مصطفیٰ سید الانام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن کلام ہے, میرا مصطفیٰ سید الانام ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, مصطفیٰ کا بھائی ساقی کوثر. اللہ اکبر. قرآن میں کوثر ہے. قرآن ایک آئین ہے. میں ہاتھ باندھ کر, ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ جوڑ کر تمام عالم اسلام تک اس منبر پاک کی عظمت سے محرم کے اس پاکیزہ مہینے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. قرآن آئین ہے, میرا مصطفیٰ یاسین ہے. اللہ اکبر. قرآن آئین ہے, میرا مصطفیٰ یاسین ہے. اور معاف کیجئے گا, دیکھیے امت اسے کہتے ہیں, امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے, اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کا عمل قرآن بنے. اللہ اکبر. مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الفاظ ہیں سورہ والنجم کی پہلی 4 آیات. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اللہ ارشاد فرماتا ہے, قسم ہے تارے کی. یہ اللہ فرما رہا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا. یہ قسم اللہ دے رہا ہے جسے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, جو سبحان ہے, جو پاک ہے. اللہ فرما رہا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا رفیق, میرا صاحب نہ بھولا, نہ نسیان ہوا, نہ ہذیان ہوا, اور اس وقت تک یہ اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میری وحی نہ آ جائے. تو یہ الفاظ ہیں سورہ مزمل کے. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول. ہم نے بھیجا نبی کو گواہ بنا کر, ارسال کیا. اللہ نے فرمایا میں نے نبی کو ارسال کیا, پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارسال اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ہو, بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو. بس جب سے وہ الہ ہے تب سے یہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اور جب سے وہ مصطفیٰ ہے تب سے مرتضیٰ ہے. اللہم صلی اللہ. ہم نے نبی کو ارسال کیا شاہد بنا کر, گواہ بنا کر. اب آیت ایک ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, آیت ایک ہے, سوال 4 ہیں. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. آیت ایک ہے, سوال 4 ہیں. پہلا سوال کس نے بھیجا, دوسرا سوال کس کو بھیجا, تیسرا سوال کن میں بھیجا, چوتھا سوال کیوں بھیجا, اور 5واں سوال کب تک بھیجا. اللہ توجہ فرمائے گا. بھیجنے والا لا الہ الا اللہ, آنے والا پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کن میں بھیجا, صحابہ اکرام میں, اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں. کیوں بھیجا, برائے ہدایت بھیجا. کب تک بھیجا, جب تک اس کی حکومت ہے. اب آپ بات سمجھ آگئی. اب نبی گواہ ہے آدم کا, میرا نبی گواہ ہے نوح کا,
میرے نبی گواہ ہے یحییٰ کے، میرے نبی گواہ ہیں انوش کے، میرے نبی گواہ ہیں جناب عیسیٰ کے، میرے نبی گواہ ہیں جناب موسیٰ کے، میرے نبی گواہ ہیں جناب داؤد کے، میرے نبی گواہ ہیں تنزیل انجیل کے، میرے نبی گواہ ہیں زبور کے، میرے نبی گواہ ہیں تورات کے، میرے نبی گواہ ہیں اوصیاء کے، میرے نبی گواہ ہیں اولیاء کے، میرے نبی گواہ ہیں ستارگان کے، میرے نبی گواہ ہیں چاند کے، میرے نبی گواہ ہیں سورج کے، میرے نبی گواہ ہیں ہواؤں کے، میرے نبی گواہ ہیں خلاؤں کے، میرے نبی گواہ ہیں فضاؤں کے، میرا نبی گواہ ہے جبریل پر، میرا نبی گواہ ہے میکائیل پر، میرا نبی گواہ ہے اسرافیل پر، میرا نبی گواہ ہے جناب اسرائیل پر، میرا نبی گواہ ہے عالم ملکوت پر، میرا نبی گواہ ہے عالم ناسوت پر، میرا نبی گواہ ہے عالم شرافت پر، میرا نبی گواہ ہے عالم حجاب پر، میرا نبی گواہ ہے عالم انسانیت پر۔ تو پھر میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پھر ہم کون ہیں یہ بتانے والے کہ نبی کب آیا ہے؟ بس یاد رکھنا، آدم بن رہا تھا، حسنین کا نانا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس بات کو بھی، ہم اس دعوے کو بھی اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پاکیزہ قرآن، جب آدم بن رہے تھے کیا میرے نبی دیکھ رہے تھے؟ تو آئیے قرآن نے سورہ بقرہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين۔ یہ الفاظ ہیں سورہ سواد کے، اور وہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ الفاظ ہیں سورہ بقرہ کے، اور جو میں نے پہلی آیت پڑھی وہ الفاظ ہیں سورہ سواد کے، قرآن مجید کا 38واں سورہ۔ میرے حبیب، میرے رسول، یاد کرو اس وقت کو جب ہم فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اور میرے رسول یاد کرو اس وقت کو جب ہم فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ فرشتوں سے بھی مشورہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جو ہمارے اب آدم بن رہے تھے، یاد میرے رسول کو دلایا، نوح بن رہے تھے، یاد میرے رسول کو دلایا، عیسیٰ بھیجا جا رہا تھا، یاد میرے رسول کو دلایا، عیسیٰ بھیجے جا رہے تھے، یاد میرے رسول کو دلایا، موسیٰ بھیجے جا رہے تھے، یاد میرے رسول کو دلایا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ابھی تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ قرآن کا اور مصطفیٰ کا کیا حسین سنگم ہے۔ اگر مجھے اجازت دے عالم اسلام تو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سادات عظام، تمام مسلمانان عالم کی اللہ عبادتوں کو قبول کرے، اللہ اس محرم الحرام میں تمام میرے مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتحاد دے۔ یاد رکھو میرے مسلمانوں، ملک ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کہیں کے نہیں۔ پہلے بعد میں سندھی بلوچی پختون بننا، پہلے پاکستانی بنو، بعد میں شیعہ سنی دیوبندی بننا، پہلے مسلمان بنو۔ پتہ چلا اللہ کے نزدیک یا تو کوئی مسلمان ہے یا کوئی مومن ہے۔ اب آپ سوال کریں گے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ہمارے لاکھوں سلام نبی کے اس مقدس صحابی پر۔ آپ سے پوچھا گیا ابو سعید تم زمانے رسول میں مومن اور منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب علی آتے تھے جس کا چہرہ کھل جاتا وہ مومن قرار پاتا۔ اللہ اکبر، ہم محبت علی سے مومن اور منافق پہچانتے تھے۔ اور سنیے میرا ایمان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث قرآن ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان کا معجزہ ہے قرآن۔ اور اگر مجھے اجازت دیں تو پھر مجھے چند جملے اس ممبر کی عظمت سے ہدیہ کرنے ہوں گے، عالم اسلام تک محبت بھرا پیغام پہنچاتے ہوئے، اور وہ یہ ہے، عرش پہ جانا میرے نبی کا مقام ابدیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے عرش پہ جانا میرے نبی کا مقام ابدیت ہے۔ قل انما انا بشرکم، اللہ کی مثلکم کی جو آیت ہے وہ میرے نبی کا مقام بشریت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی جو آیت ہے وہ میرے نبی کی نورانیت ہے۔ قرآن کا سورہ یاسین میرے نبی کی روحانیت ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے نبی کی نسل طیبہ کا اعلان ہے۔ اور یہ ساری کوئی نبی کی ابدیت، کوئی نبی کی روحانیت، کوئی نبی کی انسانیت، کوئی نبی کا جلوہ، کوئی نبی کا پلوہ۔ اور جب منیت رسول کی بات آئی تو یا حسنین آئیں گے یا علی مرتضیٰ آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا عرش پہ جانا یہ میرے نبی کی
ابدیت ہے، کیونکہ آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم رسول کو معراج پہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لا علم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے عبد کو. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، جسے اللہ نے عبد کہا ہے نا، اس کے پاؤں کی نالائن عرش تلک جاتی ہے. اب میرے نبی کو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میرے نبی کی نالائن کا سفر عرشوں تلک جاتا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، عرش پہ جانا میرے نبی کا مقام عبدیت ہے، کیونکہ عرش پہ عبد گیا. توجہ فرمائے گا. اور میں یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں، آگے چل کر آپ کو پوچھنا ہے. میرے نبی ہیں عبد خدا، میرے نبی ہیں عبد خدا، اور میرے علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نبی کا عبد ہوں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اب ذرا آپ عبدیت کی بلا فصلیت دیکھیے گا. اس لفظ عبدیت کی بلا فصلیت دیکھیے گا. پہلا معبود ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اس کا بغیر فاصلے کے عبد ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد اس کا عبد ہے، وہ ہے علی ولی اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عبدیت کا اور میرے علی علیہ السلام جو ہیں یہ دلیل ختم نبوت ہے. میں روک رہا ہوں. علی علیہ السلام کی ذات دلیل ختم نبوت ہے. مسلمانوں نے عالم کی مقدس کتابیں بھری پڑھی ہیں. ایک صحابی آئے میرے مولا علی کی بارگاہ میں اور کہا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تو ہی بتا دے جتنا کہ تجھے علم ہے. کیا مولا آپ سید العرب ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے، مگر مجھے اس فضیلت پر کما حق کا ہوں وہ ناز نہیں ہے جو ایک میری فضیلت ہے. اب سائل نے گنانا شروع کیے. مولا آپ صاحب کل کفا ہیں، صاحب کل کفا ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. مولا آپ نبی کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ نبی کا خون ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. آپ نبی کے نور کا حصہ ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. آپ منیت رسول ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ سید العرب ہیں؟ کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ کاشف الکرب ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. توجہ چاہیے گا. آپ عین اللہ ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. آپ لسان اللہ ہیں؟ کہا یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ نفس مصطفیٰ ہیں؟ کہا یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ بستر رسول پہ سو کے مرزات اللہ ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ ہلال مشکلات ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہا یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ کی محبت عبادت ہے؟ کہا یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ الٹ کر پلٹ کر جھپٹ کر حملہ کرنے والے ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ محمد کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. کہا آپ فاتح بدر ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. کہا آپ فاتح احد ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. کہا آپ فاتح خندق ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. کہا آپ صاحب جرار ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. کہا آپ خیبر کے علمدار ہیں؟ ابھی رکیے گا. کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ لسان اللہ ہیں؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. آپ نبی کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ وہ علی ہیں کہ جن کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا؟ کہا ہاں میری فضیلت ہے. جب سائل نے ساری فضیلتیں گنوا دی تو میرے پاک مولا کی طرف دیکھ کر سائل کہتے ہیں اچھا مولا وہ کون سی فضیلت ہے جس پہ علی کو سب سے زیادہ فخر ہے؟ تو میرے مولا نے اپنے انگشت شہادت، علماء نے لکھا، میرے مولا نے انگشت شہادت اپنے سینے کی طرف کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا قسم عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جو نبیوں کا گواہ ہے میں اس کے گواہ ہوں. پھر قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. یہ وہ آیت ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں جس پر انتہائی تدبر کی ضرورت ہے، انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما نہیں ہے محمد، یعنی یہ صرف محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا سوائے اس کے کہ یہ رسول ہی رسول ہے. یعنی اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی اور تاریخ کے منہ پر ایسا آیت نے تماچا رسید کیا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. جب نہیں تھی یہ رسول تھا، کب نہیں ہوگی یہ رسول ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب میں روک رہا ہوں. اب
دیکھیں مسلمان بھائیوں، جب یہ بات ہم مقام رسالت اور شاہد نبوت پہ کھا رہے ہیں نا، تو پھر ایک جملہ مجھے ہدیہ کرنے دیجیے، اور وہ یہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، دیکھیے میرا رسول کب سے رسول ہے، کب نہیں تھی، کب خلق ہے، وقت خلق ہے، مکان اور زمان خلق ہے، رسول مکان سے پہلے، زمان سے پہلے، کب سے پہلے، جب سے پہلے، چونکہ خلقت اول نور اول ہے میرا رسول، توجہ فرما رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اور یہاں چونکہ میرا رسول سب سے پہلے ہے تو مقام فضیلت رسول دیکھیے، اب نبی کو حق ہے کہ وہ اللہ کی گواہی دے۔ دیکھیے میرے رحمان کی رحمانیت پہ غور فرمائیں، میرے اللہ نے مسلمانان عالم پر اور انسانیت پر نعوذ باللہ جبر نہیں کیا کہ یہ کہہ دیا کہ بس میں الہ ہوں اور مجھے مانو، اللہ نے اس کے لیے دلائل پیش کیے کہ مجھے الہ کیوں ماننا ہے۔ یہی تو کافروں نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ جہاں ہم 360 بیٹھے مان کے بیٹھے ہیں تیرے والا بھی مان لیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا نہیں نہیں، اگر میرے والے کو ماننا ہے پہلے جھوٹوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ اسلام کی آغاز ہے، یہ اسلام کا آغاز ہے کہ جب سچے کو ماننا ہو تو جھوٹے کا انکار کرنا پڑے گا، جب الہ کو ماننا ہو تو بتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میرا اللہ، اب پتہ چلا میرے اللہ نے کیوں فرمایا تھا میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھیجو، مومنوں تم بھی بھیجو۔ اب درود بھیجتی ہیں تین، ایک تو معبود ہے نا اللہ، اب خلقت میں کون بھیجتا ہے؟ یا فرشتے بھیجتے ہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یا فرشتے بھیجتے ہیں یا مومن بھیجتا ہے، یا فرشتے بھیجتے ہیں یا مومن بھیجتا ہے، یا فرشتے بھیجتے ہیں یا مومن بھیجتا ہے۔ پتہ چلا جو درود بھیجے وہ مومن ہے، یہ قرآن فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ایمان والو تم بھی بھیجو میرے ساتھ مل کر، میرے فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ اب روک رہا ہوں، دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخصیت ہو تو اس کا نام تب رکھا جاتا ہے پہلے جسم ہو، یعنی جسم ہو تو اسم ہے۔ بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جسم ہے تو اسم ہے، جس کا جسم نہیں اس کا اسم نہیں، جو لا شے ہے اس کا نام نہیں، پہلے ہم لا شے تھے پھر شے بنے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اللہ فرماتا ہے درود بھیجتا ہوں میں اللہ، اب ہے کسی میں مجال، ہے کسی میں جرت؟ محبت سے کہہ رہا ہوں، جو میرے اللہ سے یہ پوچھے یا اللہ تو کب سے درود بھیجتا ہے، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کسی میں ہے یہ جرت، کسی میں ہے یہ فکر کہ وہ اللہ سے پوچھے یا اللہ تو ان پہ کب سے درود بھیجتا ہے؟ بس کب نہیں تھی نا، اللہ درود بھیجنا تھا، تو جن پہ درود ہے ان کا جسم تھا تو بھیجنا ہے نا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، توجہ ہے۔ اب قرآن کتاب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، قرآن صامت ہے، نبی ناطق ہے۔ میں نے ساری یہ طویل بحر یہ جملہ عالم اسلام تک پہنچانا تھا، اور اگر آپ نے توجہ فرما لی تو انشاءاللہ محاصل ہو جائے گا آج کی اس عظیم مجلس کا۔ مسلمانان عالم کے قلوب عشق رسول کی مہک سے گونج اٹھیں گے انشاءاللہ۔ عالم انسانیت میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ڈنکا بجے گا۔ عالم انسانیت تاریخ کے پہلے ابو جہل سے لے کر کائنات کے آخری ابو جہل دفن ہو جائے گے میرے رسول کی عزت پہ جملہ سننے کے لیے۔ تو پھر سادات عظام مجھے کہنے دیجئے، قرآن میں اور محمد میں یہی تو فرق ہے، قرآن میں درود ہے، محمد بے درود ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو نبی فرمائے وہ حدیث، توجہ فرمائے گا، جو میرا نبی فرمائے وہ حدیث، جو جبریل لے کر آئے وہ آیت اور وہ قرآن۔ یہ حدیث مبارکہ بھی میرے رسول کی ہے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، یہ میرا عنوان نہیں مگر ایک جملہ کہتا جاؤ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا رسول اللہ آپ تو عالمین کے مولا ہے نا، یا رسول اللہ آپ تو عالمین کے مولا ہے نا، آپ تو چرند پرند حیوانات انسان پوری کائنات میں بعد از خدا جو ہے سب کے مولا ہے نا، پھر یہ جس کا کیا ہے، میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں رکیے گا، اور یہ وہ جملہ ہے جو شاید ممبروں سے پہنچایا نہیں جاتا، جو آج میں ہاتھ جوڑ کر عالم اسلام کی محبتوں کے پیش نظر یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا، بھائی اس کو جوش فلاح سے سنیے گا،
میرے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا، بلکہ نبی نے فرمایا یاد رکھو جب سے میں مولا۔ اس منزل پر میں گفتگو کو بالکل قریب لے آیا۔ اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کتنے سچے ہیں تو تورات سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جناب موسیٰ علیہ السلام کتنے سچے ہیں تو یہ بات ہمیں آیات تورات سے پوچھنا پڑے گی۔ اگر ہمیں پوچھنا ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنے سچے ہیں تو یہ بات ہمیں انجیل سے پوچھنا پڑے گی۔ اگر یہ پوچھنا ہو کہ جناب داؤد علیہ السلام کتنے سچے ہیں تو یہ بات ہمیں زبور سے پوچھنا پڑے گی۔ اب جو زبانیں خاموش ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، تو پھر عالم اسلام غور کیجئے گا، یعنی پہلے 3 صاحبان کتاب کی سچائی پوچھنی ہے تو کتابوں سے پوچھنا پڑے گی، اور اگر یہ پوچھنا ہو کہ قرآن کتنا سچا ہے تو مصطفیٰ سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ پوچھنا ہو کہ قرآن کتنا سچا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ سے پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ نبی ہے، نبی نے پہلے بتلایا کہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے ہم نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں کہتے قرآن کافی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نبی کے بغیر کبھی نہیں کہتے قرآن کافی ہے، اس لیے کہ جناب علی علیہ السلام کی حیات طیبہ گزری، جب بھی آپ نے کوفہ کے منبر سے کوئی خطبہ دیا ہے تو علی علیہ السلام نے یہی کہا، تمام حمد اس اللہ کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، اور میں نے یہ بات لی اپنے نبی سے، نہیں غور فرمایا، میں نے قرآن کی آیت لی نبی سے، تو نبی نے فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے۔ پتہ چلا جس کا امت میں ظاہری طور پر کوئی گواہ نہ ہو، آیت کو آیت کہے، حدیث کو حدیث کہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، صادق الامین کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور سنیے سنیے سنیے، جملہ سنیے، یہ جملہ پہلے منبر کی زینت بن چکا، لیکن میں تبرک کے طور پر، میں محبت کے طور پر اپنے آقا کی عظمت و حرمت پر یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جانتے ہو میرا نبی کیسا صادق اور امین ہے؟ عرب کے کافر معاشرے میں جب لوگ پانی پہ جھگڑا کرتے تھے، جب داس و غبرہ پہ لوگ جھگڑا کرتے تھے، جب لوگ بیٹیاں دفن کرتے تھے، بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے میں احمد نے بیٹی کی عزت بتائی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ معمولی باتوں پر قتال کرنے والوں میں میرے نبی نے عظمت توحید بتائی۔ روک رہا ہوں، میرے نبی نے، یہ تاریخ نے لکھا اور تمام علماء اسلام نے لکھا کہ میرے نبی نے ابو جہل، عتیبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے مشرکین مکہ تھے، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ اب دیکھو وہ سامنے مشرک ہیں، صحابہ نہیں ہیں، سامنے مشرک ہیں، دشمنان رسول ہیں، بتوں کے چاہنے والے ہیں، لات منات اور عزا کو خدا ماننے والے ہیں۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سب نے کہا کالو بلا، بے شک ہم مانیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو، آپ کی زندگی ہمارے سامنے رہی، نہ کبھی بتوں کو جھکتے دیکھا، نہ نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، نہ کبھی کسی اور چیز میں ملوث پایا۔ میرے نبی کا جملہ سنیے، اور تاریخ کی بوڑھی پیشانی پہ تراشے ہوئے چومر کی طرح یہ میرے نبی کا جملہ موجود رہے گا۔ عادل اور عدالتیں دست و گریبان رہیں گی، صادق الامین بننے کا شوق دیکھنے والے دم توڑ دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اگر تم جاتے ہو اور وہ لشکر نہیں ہوتا تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہم کہہ دیں گے لشکر تھا، ہم اندھے ہو گئے۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کے ساتھ، یہ ہے صداقت اللہ، یہ ہے صداقت رسول، یہ ہے طہارت رسول، یہ ہے صداقت رسول۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کی صداقت کا انکار مکہ کا ابو جہل بھی نہ کر سکے، جس کی صداقت کا انکار
مکہ میں بیٹیاں دفن کرنے والے نہ کر سکے، تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس نبی کی زبان اطہر پر تمام مسلمانوں نے یقین کیا، آدم دیکھا نہیں مان رہے ہیں، لوط دیکھا نہیں مان رہے ہیں، یحییٰ دیکھا نہیں مان رہے ہیں، انوش دیکھا نہیں مان رہے ہیں، جبریل دیکھا نہیں مان رہے ہیں، میکائیل دیکھا نہیں مان رہے ہیں، اسرافیل دیکھا نہیں مان رہے ہیں، چاند کو طلوع ہوتے آغاز میں دیکھا نہیں مان رہے ہیں، تورات کو دیکھا نہیں مان رہے ہیں، زبور کو آتے دیکھا نہیں مان رہے ہیں، انجیل کو آتے دیکھا نہیں مان رہے ہیں، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا نہیں مان رہے ہیں۔ اتنے غائب کس کے کہنے پہ مان رہے ہو؟ تو سارے مسلمان کہیں گے احمد مجتبیٰ اتنا بڑا صادق ہے کہ وہ کبھی غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا، تو پیمانہ تو مقرر کرو۔ جس نبی کے کہنے پر اتنے غائب مان رہے ہو، اسی نبی نے غدیر میں دکھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گفتگو کے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہے صادق، یہ ہے امین۔ اور اگر کہیں میرے معزز سننے والے چلے نہیں گئے تو پھر آپ کی روحوں کی تازگی کے لیے شان نبوت پر، شان رسالت پر ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہوتے ہیں ہونٹ، ہمارے ہوتے ہیں لب، ہمارے ہوتے ہیں ہونٹ، ان ہونٹوں سے معاذ اللہ گالی بھی نکلتی ہے، ان ہونٹوں سے غیبت بھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کبھی میرے نبی کو اپنے جیسا سوچنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ جن کی منہ سے خرافات نکلے وہ اور ہوتے ہیں، اور جس کی زبان ہلے قرآن بنے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گفتگو کو منزل کے قریب آیا۔ اب نبی ہے تمام نبیوں کا شاہد، میرا علی گواہ ہے میرے نبی کا۔ یقین نہ آئے تو چلتے ہیں عشیر میں، جہاں اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دو۔ توجہ فرما رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب وہ جہاں، بھئی میں بہت قریب آیا منزل کے، جہاں نبی نے اعلان نبوت کرنا تھا اور اسلام کی دعوت دینی تھی، تو نبی مسجد نبوی میں نہیں گئے۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ میرے نبی نے یہ اعلان مسجد نبوی میں نہیں کیا، میرے نبی نے یہ اعلان کسی اور مقدس جگہ پہ نہیں کیا۔ میرے نبی نے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے جس حویلی کا انتخاب کیا وہ حویلی ابو طالب کی ٹھہری۔ اللہ اکبر، وہ حویلی جناب ابو طالب علیہ السلام کی ٹھہری۔ علی کے پاک بابا، کل ایمان کے بھی پاک بابا، پروردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ میں تفرقوں سے محفوظ رکھے، مگر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پوری کائنات جس کی چادر کے سائے کے تلے پلے اسے میرا رسول کہتے ہیں، رسول جس کی آغوش میں کھیلے اسے ابو طالب۔ اللہ اکبر۔ اور میرا نبی تو ناطق قرآن ہے نا، میرا نبی تو سید الانبیاء ہے نا، میرا نبی تو ان کا سردار ہے نا۔ جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا یا علی۔ اب یہ نبی فرما رہے ہیں یا علی، میرے نبی نے فرمایا یا علی، جی مولا دعوت دو کافروں کو۔ کھانے کی دعوت دی، انہوں نے کھانا کھایا، چل دیے۔ پھر دوسرے دن کھایا، پھر چل دیے۔ اب تیسرا دن تھا، یہاں بھی کفار کی یہی کوشش تھی کہ کھاؤ اور چل دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، سرکار نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ان بتوں کو چھوڑو، یہ ایک لمبا خطبہ ہے، اور دیکھو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا لو گے۔ کوئی ہے جو آج میری گواہی دے؟ میں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، کہا کوئی ہے جو آج میری گواہی دے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک 13 برس کا تاریخ کا بچہ اور قرآن کا ولی کھڑا ہوا۔ جملہ میں نے ہدیہ کر دیا، تاریخ کا بچہ اور قرآن کا ولی کھڑا ہوا، اور اس علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ یہ علی کا عقیدہ ہے کہ رسول ہیں۔ توجہ فرمائے گا۔ اب قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب علی نے گواہی دی نبی کو، تو پھر مجھے آخری جملہ ہدیہ کہنے دینا۔
اگر میرے کسی نوجوان سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو اسے کہہ دینا اسلام شروع ہوتا ہے عشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ، اور پھر جملہ بدل کے کہنا اسلام شروع ہوتا ہے رسالت کی گواہی سے اور اسلام مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت پہ۔ یہ کہہ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وقت گزرتا رہا، نبی کا پہلا اور آخری حج، یہ گواہی تھی مولا علی کی عشیر میں، اور پھر نبی نے گواہی دی غدیر میں، یہ کہہ کر کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی من کنت مولا ہوں فہذا ریجن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ نے فرمایا دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، جہاں رسول کی رفعت، جہاں رسول کی عزت، جہاں رسول کی محبت، جہاں رسول کی رحمت کا سایہ رہتا ہے، جس نبی نے کافر پتھر مارنے والے معاشرے کو انسانیت سکھلائی، جس نبی نے برہنہ سروں پہ چادروں کا شعور دیا، افسوس اسی امت نے رسول کی اولاد کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ ہم منزل کے قریب ہوئے چونکہ ہم نے جانا ہے مجلس شب عاشور میں۔ عزیزان محترم، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تاریخ یہ 3 راتیں کبھی نہیں بھولے گی، 2 راتیں اور 1 دن تاریخ کی ضمانت ہے، اسلام کی ضمانت ہے۔ 2 راتیں اور 1 دن، ایک شب عاشور، ایک یوم عاشور، ایک شام غریبہ، یہ 2 راتیں نہ ہوتی، 1 دن نہ ہوتا تو آج اللہ جانے اسلام کی کیا حالت ہوتی۔ جب یزید نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ کوئی وحی نہیں آئی، نبی کا کوئی وارث نہیں ہے، تو مسجد نبوی سے حسین اٹھا اور ایک جملہ کہا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین پھر نہ مدینے میں آئے۔ اللہ تمہاری آوازوں پر رحم کرے۔ میرا محمد کا عظیم بیٹا نواز رسول آئے، نانا کی قبر پہ سلام کیا، ماں کی قبر پہ سلام کیا، اور 1 مرتبہ چلے ہیں، 2 کو حسین کربلا میں پہنچے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، 4 کو کربلا میں کسی ملعون نے رسول کی مقدس بیٹی کا خیمہ ہٹانے کے لیے کہا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، بس یہ کہنا تھا کہ خیمہ ہٹا لو کہ علی کے شیر کو جلال آ گیا۔ عباس علمدار نے تلوار میان سے کھینچی اور 1 مرتبہ کربلا میں خط کھینچا اور کہا کس ماں نے دودھ پلایا ہے جو میرے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی کا خیمہ ہٹائے۔ یا حسین آگے بڑھے اور 1 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے شیر رک جا، میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، کائنات میں یہ شب عاشور کس بات کا اعلان ہے؟ شب عاشور نام ہے اسلام کی حفاظت کا۔ یہ وہ شب ہے جس نے یتیموں کو اور سسکیاں لینے والے بچوں کو حوصلہ عطا کیا۔ یہ وہ شب ہے جس نے ظلم کے خلاف قیام کیا۔ یہ وہ شب ہے جس نے یزیدیت کو ناک کے چنے چبوائے۔ یہ وہ شب ہے کہ جب اس کی ڈوبتی ہوئی صبح کے قریب علی اکبر کی آذان نے اللہ اکبر کا آوازہ بلند۔ امام حسین علیہ السلام نے عزاداروں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ میں سننے والوں کے قریب ہوا، ایک حصہ اپنے اہل بیت میں گزارا، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اور ایک حصہ اپنے صحاب و انصار میں گزارا۔ بس لانا مجھے یہاں تھا، لانا مجھے یہاں تھا۔ معزز علماء تشریف فرما ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اچانک اپنے شہزادے سید سجاد کو بلایا اور بلا کر کہا، یہ جملے شب عاشور کے ہیں، بلا کر کہا سجاد جی بابا جہاد اکبر کرو گے یا اصغر؟ جہاد اکبر کرو گے یا جہاد اصغر؟ میں قریب ہوا منزل کے، میرے مولا حسین کا شہزادہ فرماتا ہے بابا جان بڑے کا بیٹا ہوں، بڑے کا پوتا ہوں، خاندان رسالت سے تعلق ہے، نانا رسول اللہ کے ختم نبوت کا میں اساسہ ہوں، میں جہاد اکبر کروں گا۔ لیکن سننے والوں اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے۔ جو کہتا ہے میں کبھی نہیں رو سکا، اس کی آوازیں کربلا تک جائیں گی، چونکہ یہ جملے میرے نہیں، یہ جملے میرے مظلوم امام کے ہیں، یہ کسی عالم کے جملے نہیں، یہ جملے اس عالم لدنی کے بیٹے کے ہیں جو تاریخ پر احسان کرتا ہے۔ حسین کی آواز آئی، بیٹا یہ نہیں پوچھو گے جہاد اکبر میں اور جہاد اصغر میں فرق کیا ہے، بابا آپ ارشاد فرما دیجیے۔ کہا بیٹا سنو، صبح ہوگی
हुर शहीद हो जाएगा, ये जहाद असगर है। अल्लाह अकबर। हुर का बेटा शहीद होगा, ये जहाद असगर है। अब तक जो नहीं रो सका, कहा एक मर्तबा जनाब हुसैन की आहिस्ता से आवाज निकली, कहा बेटा मेरा कासिम शहीद हो जाएगा, ये जहाद असगर है। बेटा जो अब तक नहीं रो सका, और न मोहम्मद के कटे हुए अमा में करबला की जमीन में आएंगे, ये जहाद असगर है। मैं रोने वालों जुमला कह रहा हूं, या हुसैन की आवाज में गम पैदा हुआ, कहा बेटा अकबर के सीने में बरछी का फल टूट जाएगा, ये जहाद असगर है। अज़ादार ने मज़लूम करबला, या एक मर्तबा हुसैन की आवाज आई, अब्बास के बाजू कट जाएंगे, ये जहाद असगर है। और सुनो रोने वालों, अब जो हुसैन ने जुमला कहा, सरजमीन करबला में जलजला आया, बीबियों ने खेमे के अंदर गिरिया किया, सैयद सज्जाद ने बाहर गिरिया किया। हुसैन की आवाज आई, सज्जाद मेरी गर्दन को हालत नमाज में 13 ज़रबों के साथ जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन सज्जाद ये भी जहाद असगर है, ये कहना था। या एक मर्तबा सज्जाद आगे बढ़े, हाथ बांध के कहा, अंत इमामी, आप मेरे इमाम हैं, लेकिन बाबा इतना बताओ, इतनी शहादतों के बाद जहाद अकबर क्या है? जुमला सुन लोगे रोने वालों, मेरे मौला फरमाते हैं जहाद अकबर ये है कि मेरी शहादत के बाद तेरी माओ के हाथों में रस्सियां डल जाएगी, करबला से लेकर शाम तक। ये शब आशूर कभी हुर को नहीं भूलेगी, ये शब आशूर जनाब हुर अलैहिस्सलाम को कभी नहीं भूलेगी। ये तारीख हर शब आशूर को हुसैन के हुर को सलाम करेगी। कौन है हुर? जो 9वीं तक लश्कर यजीद में है। जुमला हदिया कर रहा हूँ आज़ादारों, बस करीब हुए मंजिल के, चंद दकीके बाकी हैं। जनाब हुर अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ आई, इसमें 2 रिवायात हैं, वज़ू करते आवाज़ आई, या फिर दूसरी रिवायत है कि बेटियों को, हुर की बेटी को आले मोहम्मद ने इज्जत अता फरमाई। आलिया ने एक मरतबा, भाई मैं नाम नहीं लूँगा, रसूल की मुकद्दस बेटियों के मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे आप माफ़ फरमा दीजिएगा। रसूल अल्लाह की बड़ी मुकद्दस शहजादी ने उनके सर पे चादर रखी और एक जुमला कहा, अच्छा अच्छा मेरी बेटी जा रही है ना, मेरे भाई हुर को कहना, आपकी आवाज़ हो, अल्लाह रहम, ये है आले मोहम्मद की लड़का, मेरे भाई हुर को कहना कि तेरी बहना तुझे सलाम कहती थी। हुर खेमे में दाखिल हुए, या एक मर्तबा बेटी को रोते देखा, हुर की आंखों में खून उतर आया, कहा मैं जर्नैल करबला और मेरी बेटी रोए। और बेटी ने कहा, बाबा हुर सारी बातें छोड़ो, ये बताओ बेटियां प्यारी होती हैं? मैं जुमले हदिया कर रहा हूं, बेटियां प्यारी होती हैं? कहा हाँ बहुत प्यारी होती हैं। कहा मैं आपकी बेटी हूं, मैंने अली की बेटियों को रोते देखा। अज़ादारों एक मर्तबा हुर की आवाज आई, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा बात सुनो। बेटा करीब आया, मेरी तो मुतवज्जो रहिएगा। एक मर्तबा गुलाम को बुलाया, अपने भाई को बुलाया और बेटी को कहा अपनी चादर से मेरे हाथ बांध दो, मैं नवासे रसूल से शर्मिंदा हूँ, मैं नबी के बेटे से माफी मांगता हूँ। और मेरी कौम की मुकद्दस बेटियों, करबला कोई फिरके की जंग नहीं है, करबला बेटियों के तकद्दुस की जंग है। ये शब आशूर रसूल की बेटियों की जंग। अज़ादारा ने माजलूम है करबला। एक मरतबा हुर चला, आखिरी जुमले में करीब आया, हुर चला, हुर के साथ हुर का भाई, हुर का गुलाम, हुर खुद चला। और उधर से मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह उन आवाज़ों पे रहम करे जो बुलंद हो गई। उधर से मेरे हुसैन बादशाह की आवाज़ आई, कहा अब्बास अली अकबर, मैंने जुमले हदिया कर दी, अब्बास अली अकबर, जी मौला मेरे करीब आओ। दोनों करीब आए, हाथ जोड़े, जी मौला। कहा देखो मेरा मेहमान आ रहा है। ये शब आशूर, कहा मेरा मेहमान आ रहा है। कहा मौला कौन आ रहा है? ये एक मर्तबा हुसैन की आवाज आई, मेरा भाई हुर आ रहा है। तारीख ने लिखा जनाब गाजी ने हुक्म हुसैन के सामने अपनी आंखें झुका ली, अपनी आंखों को झुका के कहा मौला हुक्म कीजिए। ये जुमला कयामत तक अज़ादारों को नहीं भूलेगा, जो ज़हरा के लजपाल बेटे का जुमला है। हुसैन की आवाज आई, कहा अब्बास तुम हुर का इस्तकबाल करोगे, अब्बास तुम हुर का इस्तकबाल करोगे, ठीक है मौला। अली अकबर
जी बाबा, तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करोगे। दोनों ने हाथ जोड़ के पूछे, मौला ये हुर के इस्तकबाल करेंगे, मैं हुर के बेटे का इस्तकबाल करूंगा। मौला साथ हुर का गुलाम आ रहा है, हुसैन कहते उसका इस्तकबाल मैं हुसैन करूंगा। एक मर्तबा तारीख मातम करने वालों, रोने वालों, ये अजीब मंजर था करबला में कि एक मर्तबा हुर आया और अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराया और गिरा के कहा, मौला गुनहगार शर्मिंदा है। हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हुर की आंखों से पट्टी खोली, माथे को चूमा और एक मर्तबा हुर ने आंखें झुका ली। हुसैन ने ठेड़ी उठाई, हुर आंखें क्यों बंद कर ली? मौला ये आंखें मिलाई नहीं जाती, मौला अपनी माँ से माफी ले दो, मौला अपने नाना से माफी ले लो। या ये कहना था, या एक मर्तबा खेमे से आवाज आई, अस्सलाम वालेका या अखी अल ज़ैनब, ए ज़ैनब के भाई हो। एक मर्तबा हुसैन की आवाज आई, और तुझे सलाम भेज, हौसला। आखिरी जुमला, एक मर्तबा यहाँ एक मुकद्दमे आलम दीन पढ़ते थे कि हुर ने रो के कहा, अल्लाह 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 अल्लाह, अली की बेटियों पे ये वक्त आ गया कि गुलामों पे सलाम भेज रही। मैं दोस्तों शब आशूर का आखिरी जुमला अर्ज़ादारों उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जिनके बाप से उनके बूढ़े बेटों से, बूढ़े बाप से जवान बेटे बिछड़ चुके, जो जवान बच्चों की रकाबत का गम सह चुके। या एक मर्तबा आवाज़ा बुलंद हुआ, ये खामोशी नहीं है, ये खामोशी एक क़यामत की अलामत है। आज कौम की बेटियां देख रही हैं और मेरी एक एक बेटी की आंख में आंसू आ जाएगा हुर की वफा सुनकर और हुसैन इब्न अली की मजलूमी सुनकर। बाजी एक जुमला है, एक मर्तबा हुर ने कहा, मौला मौला मेरे बेटे को इजाज़त है जंग की? कहा हाँ हुर इजाज़त है। हुर का बेटा लड़ा, जख्म हुए और एक मर्तबा घोड़े से गिरा और गिर के कहा, मौला मैं गिर गया। मैंने जुमला पढ़ दिया, शब आशूर का सबसे बड़ा जुमला है, कहा मौला मैं गिर गया। जब कहा ना मौला मैं गिर गया, एक मर्तबा हुर आगे बढ़े और बढ़ के कहा, मौला इजाज़त है बेटे का लाशा उठाओ। मौला इजाजत है मैं बेटे का लाशा उठा लूं। रोने वालों जिसकी अब तक आवाज बुलंद नहीं हो सकी, गिरिया कर लेना। आखिरी जुमला है, या एक मर्तबा हुसैन की आवाज आई, और मेरे नाना की शरीयत है, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठाए। वही हुसैन करबला में अली अकबर के घोड़े के। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह तकब्बुल अल्लाह। अल्लाह नवाजों पर रहम पैदा करे कि एक मर्तबा वही हुसैन जिसने कहा था कि कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठाए, या एक मर्तबा अली अकबर की आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे। अला लानतुल्लाह अलकौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तव्वाबुर रहीम रहमतुका या रहमान। ढलती जा रही है अली की लाडली घबरा रही है। शब आशूर ढलती जा